اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذلك هو الفضل الکبیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ واجب الاحترام معزز محتشم مہمانان گرامی، علماء ذی قدر، مشائخ اعظام، صدر محفل، نقیب محفل، شرکائے محفل، دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج دی اس ببرکت سالانہ دستار فضیلت دی محفل کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے۔ انتہائی صمیم قلب نال سلام عقیدت اور مبارکباد پیش کرنے ہیں اس بازم دے جملہ میزبانہ کو، اس مسجد کی ساری انتظامیہ کو، اس علاقے دے تمام بسن والے لوگوں کو، بالخصوص برادر محترم خطیب اہل سنت حضرت علامہ الحافظ محمد امیر بھائی صاحب مومن دامت برکاتہم العالیہ کو، جنہوں نے اس ادارے دی دن رات خدمت کر کے اہل سنت کو مرکز بڑھائے۔ میرے تو پہلے برادر مکرم خطیب اہل سنت فیض یافتہ خانوادہ اویسیہ شاہپور شریف حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی غلام فرید اویسی دامت برکاتہم العالیہ اور سٹیج دے میرے سجے کھبے میری جماعت دے مستند اور بہت بڑے جید علماء کرام موجود ہیں۔ تو سا کافی دیر تو خطابات دا سلسلہ سماعت بیٹھے فرمے دے اور میرے کنو بعد جس ہستی دا اسا خطاب سننے شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء مناظر اہل سنت جامع المعقول والمنقول مخدومی و محترمی مربی و مولائی الحاج مفتی محمد احمد صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، جنہ دے علم دی دیتی ہوئی خیرات تسا انہاں دے شاگرداں کنوں پہلے سندے رہ گئے۔ انشاءاللہ انہاں دی آمد تک میری حاضری تھی سی اور میں کوئی باقاعدہ خطیب یا باقاعدہ کوئی مقرر اور واعظ نہیں، اے برادر مکرم دا حکم ہے میں تھوڑے سامنے حاضری لینا کہ ہاں پہلے بھی وقتاً فوقتاً حاضری تھی دی رہتی ہے۔ دستار فضیلت دا جلسہ ہے، مدرسے دا جلسہ ہے، قرآن پاک دے اختتامی تقریب دا جلسہ ہے، جنہاں بچہ نے حفظ قرآن کیتے ناظرے پڑے انہاں دے سر دے اج دستار فضیلت یعنی قرآن پاک دی دستار بدائی ہے۔ اس حوالے نال تھوڑے مزاج دا بھی میرے کو پتہ ہے، لیکن تھوڑے مزاج دے شاید میں مطابق نہ اتر سکا۔ میرے سامنے میرے چودھری صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، اللہ تعالیٰ سارے کو اس مدرسے دی معاونت دا اجر عطا فرماوے۔ سورہ فاتر 22 سپارہ آیت نمبر 32 جن دے اندر اللہ پاک نے قرآن پاک دا ذکر فرمائے۔ قرآن پاک دا ترجمہ اور تفسیر ساجد دے سنن تو پہلے ایک اصول یاد رکھ لو، وہ اصول ہر مسلمان واسطے لازم اور ضروری ہے۔ اگر اس اصول دے پورا نہیں سے اتر دے ایسا لکھ نعرے مرے دے رہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ او دا رسول جو حکم فرما دے ون او دے کنو بعد بندے دے اپنی حیثیت نہیں رہا، نہ ان دا سٹیٹس راندے، نہ ان دا کوئی مرتبہ، نہ کوئی مقام۔ لازم ہے اس بندے کو اللہ رسول دے سامنے سر جھکا لے، منو ان تسلیم کر گینے۔ بعض اوقات اساں دلائل بھی سن گندے ہیں، واز بھی سن گندے ہیں، لیکن ان دی تاثیر کیوں نہیں ملتی کہ اساں اپنا مقام اور مرتبہ سامنے رکھے ہیں کہ میرے لیول دے مطابق کوئی گل تھی سی یا کوئی میرے لیول دے مطابق خطیب آسی تو میں ان دی گل توجہ نال سنسا عمل کرے سا ورنہ نہیں کر سکتا۔ نہیں، اللہ رسول دا فرمان جیندی زبانی آگے، مسلمان دا کم میں سر جھکا لے۔ آقا علیہ السلام دا رمضان المبارک کو مدینہ چھوڑے دا 8 ہجری دے اندر کعبہ فتح کرن دی خاطر حضور
مدینے چو 10,000 دا لشکر جرار گن کے نکلے. دا رمضان مبارک بدھ دری ہے 8واں سال ہجرت کو 8 ہجری دے اندر حضور نے مدینہ چھوڑے اور اے واحد جنگ جس جنگ کو اللہ نے بغیر لڑائی دے فتح عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور اے واحد جنگ اس جنگ دی خصوصیات بڑے ہیں. اے واحد جنگ جس جنگ دے تمام جنگی حرکات و سکنات اور معاملات کو حضور نے سیکرٹ میں سبحان اللہ. ظاہر نہیں تھی مڑی. اور اس سیکورٹی دا انچارج جڑا اس جنگ دی سیکورٹی دا انچارج یعنی چیف آف آرمی سٹاف آنا اس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. حضور نے حضرت سیدنا عمر کو سیکورٹی دا انچارج بڑھا لی, ایجنسی دا انچارج بڑھا لی. فرمایا کوئی خبر مکے تک نہ ملے. ایسے سیکرٹ امتیاز نال حضور مدینہ چھوڑے مکہ المکرمہ دی خاطر. دا رمضان مبارک کے 8 ہجری ہے بدھ دنی. حضور بھی روزے نال ہیں, صحابہ بھی روزے نال. سبحان اللہ. جیویں رستے گنا صحابہ دی حالت خراب تھی گئی ہے روزے دی وجہ کنوں, بھوک ہی مفلسی دا دورہ, کھانا کہنا ہوندا, کھجوراں دے روزہ رکھے دیاں, کھجوراں دے افطار تھیندا پیا, جنگاں ہی لڑیندیاں پیاں. سبحان اللہ. تے جیویں رستے گنا حضور نے حالات دیکھن کے کفار مکہ نال لڑنے اور لڑنا بھی انہاں دے گھر وچ وندے. دیکھو نا پہلے بدر وچ کافر ہیں, احد وچ کافر ہیں, کفار مکہ نال جنگاں تھیندا رہ گئے. احد وچ کافر ہیں, غزوہ خندق دے اندر کافر ہیں, سارے کافر کفار مکہ آندے رہ گئے. حضور دے رشتہ دار. لیکن اج آقا علیہ الصلوۃ والسلام ویندے پن حنین دے گھر انہاں دے تے حملہ کرن واسطے. ساری جنگ کو حضور نے راز وچ رکھی. ایک چیڑی دے بچے دا پر بھی حضور نے دی خبر نہیں ونجن دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام وچ صحابہ ہیں اگو کفار مکہ نال لڑنے, روزے نال یہ حالت تھی کہ یہ سفر اجن کرنے. حضور نے فرمایا روزہ توڑ دو. حضور نے روزہ توڑن دا حکم دیا. سبحان اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. یا تساں تقریر کرو, میں سبحان اللہ آتا یار. سبحان اللہ. یا میں تقریر کرے نا تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیڑا کم کرے دے. سبحان اللہ. چلو ماشاءاللہ. ہر جا دے بھی سبحان اللہ نہیں آکھنا. جنہیں تھک بھی دے وال سبحان اللہ نہیں عقیدہ. مولوی صاحب آدھی شاید انہوں کو مزہ آئے بیٹھے والا عقیدہ جزاک اللہ. یا سبحان اللہ آکھو یا جزاک اللہ آکھو, سب کو تو پتہ لگے نا سبحان اللہ. اسا ٹورنے یا رکنے. سبحان اللہ. یہ گالی تو دسے سی کوئی کہنا میں دسنا بیٹا. سبحان. کیڑی گل پہ کرے تم ذرا میرے نال توجہ میرے تھوڑا سا ساتھ دو یار. روزہ حضور نے فرمایا توڑ دو. صحابہ نے روزہ توڑ, حضور نے خود روزہ توڑ لی. دیکھو نا یار عظیم سیرت نہیں دیتی حضور نے. میں تو کو پوچھدا حضور نہ کھاون نہ پیون, بلا حضور کو تکلیف تھی سکتی ہے. حضور کو ضرورت ہی کہنا ہے, کھادے تا ساری کھاتے, پیتے تا ساری کھاتے. حضور نے سحری دیر نال کیتی ہے اور افطاری جلدی فرمائی ہے. کیوں اساں آدھے نا سی سحری جلدی سحری دیر نال کھاؤ میں زیادہ ثواب ہے. حضور نے فرمایا میری امت بھوکی گھٹ باوے ثواب زیادہ حاصل کرتی ہے. اس کریم دے کرم نواز نے حضور نے فرمایا روزہ توڑ. حضور نے روزہ توڑ دیتے, صحابہ نے توڑ دی. اور صحابہ نے جنہیں روزہ توڑ دیتے نا, کچھ صحابہ ایسے ہیں جوان جنہاں روزہ نہیں توڑے. انہاں آگے سے جوان ہے, طاقت بھی ہے, ہمت بھی ہے, اسا تک ویسوں اسا توڑ چڑھا ویسوں. انہاں دی اطلاع حضور کو دے دی گئی آقا فلاں فلاں جوان صحابی ہیں انہاں نے روزہ نہیں توڑیا. حضور نے فرمایا سلو ہی نہ, وہ آگے. حضور نے فرمایا تساں اللہ دے بھی نہ فرمانے وے, رسول دے بھی نہ فرمانے. سمجھ آئیے کہ گل سمجھاؤں. شریعت جو علماء کرام موجود ہیں, علماء مستند علماء کرام موجود ہیں, استاد صاحب تشریف گھنتے آمن والے ہیں. شریعت دو چیزیں ہیں, ایک رخصت ہے, ایک اجازت ہے, ایک عظیمت. تو سا سفر دینے دے پہ تو شریعت رخصت اجازت دے دیئے کہ روزہ نہ رکھوں دی قضا کر, رخصت ہے. اگر کوئی عظیمت چاہے دے یعنی وہ کوشش کرتے روزہ رکھیں دے بھی میں روزہ رکھے سا سفر کرے سا, علماء فرمائے دے عظیمت چاہے لہذا ایک کو زیادہ ثواب ملنا چاہیے. جڑا عظیمت والے پاسے کو ثواب بولو تو صحیح نہیں سمجھ آئی میرے خیال ہے, میں سمجھا نہیں سکیا. جڑا عظیمت والے پاسے ان کو ثواب زیادہ مل دے. کوئی کلمہ کفر بولن واسطے کافر نے توڑی گردن دے تلوار یا چھری رکھ لیتی ہے, گن رکھ لیتی ہے, کلمہ کفر بول, شریعت آدھی ہے کہ رخصت ہے بول سکتے. دل مطمئن ہوئے تو زبان کا کلمہ کفر بول تاکہ اپنی جان بچا.
بول سکتے رخصت ہے اجازت ہے لیکن کوئی عظیمت والے پاسے آگے نہیں بولیا انہیں قتل کر دیتے شہادت بھی ہے درجہ بھی ہے اجر بھی سبحان اللہ زیادہ ثواب والے پاسے آگے شریعت عظیمت والے پاسے امن کو ثواب زیادہ دیتی اور اتنا میں ڈھیر سارے مثالیں دے سکتا لیکن میں مثال سمجھے دا بھی ہاں میں ہی پاسے آواں شریعت جب عظیمت والے پاسے آؤ شریعت ثواب زیادہ عطا فرمے دیئے اور اتنا کہ صحابہ عظیمت والے پیسے گن رخصت والے پاسے نہیں گئے لیکن میرے مصطفیٰ دا حکم ہے کہ روزہ تروڑو حضور نے فرمایا لوگوں عظیمت ہو دیئے ہر جگہ دے جتنا مصطفیٰ فرما دے میں فرما دے ماں اتنا عظیمت نہیں اتنا نافرمانی تھی ویسی لہذا مسلمان دے ایمان دی حیثیت ہونی چاہیے جس وقت اللہ دے رسول دا فرمان آونے اتنا کہ مسلمان دی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہے سنو ان قرآن پاک کا ترجمہ اللہ پاک نے کیا فرمایا ثم اورثنا پھر ہم نے وارث بنا دیا اورثنا ہم نے وارث بنا دیا اللہ فرمائے دے کہ ایسا وارث بنا دیتے ثم اورثنا الکتاب فرمایا سا کتاب دا وارث بڑھے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانہ علیہ گولہ شریف آستانہ علیہ مہربہ شریف حاضر حضرات تشریف رکھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق